اچھا یہ کتاب میرے پاس ہے بڑی اچھی پیاری سی، حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ، ان کی شہادت بھی آنے والی ہے 15 میں، ٹھیک ہے، آپ کی شہادت بھی آنے والی ہے۔ اچھا اس میں ایک پیارا سا واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ کیا ہے، ایک شام میں میرے مولا کا چاہنے والا تھا، ٹھیک ہے، مولا کا چاہنے والا بن گیا، پہلے نہیں تھا، چاہنے والا بن گیا، اور وہ کسی نہ بڑے بد عقیدہ شام کا رہنے والا تھا۔ شام کا علاقہ بڑا سخت ہے، ان لوگوں کے دل بڑے سخت ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا تھا، ٹھیک ہے، ادھر سے لوگ آئے تھے، ادھر سے زیادہ لوگ تھے، وہ بڑا وہ آدمی تھا ادھر کا رہنے والا، کہ شام کا رہنے والا تھا، اس کا غلام تھا، وہ امام کا چاہنے والا تھا۔ اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اس سے کیا ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ اس وقت ہوتے تھے نا غلام، مالک انہیں مارتے تھے، ڈانٹتے تھے، جو مرضی کریں، اس سے غلطی ہو گئی تو اس کا مالک اتنے تیش میں آیا، پتہ نہیں کیا ہے، اس کتاب میں نہیں پورا لکھا، وہ بات نہیں بتائی، لیکن یہ ہے کہ غلطی کو سنگین ہوئی۔ اس کے مالک نے کہا آج آتا ہے نا میں اسے قتل ہی کر دینا۔ اس وقت ہوتا تھا گدا، ایسے چمڑے کا گدا، اس سے لٹا کے بازو باندھ کے گلے پہ تلوار مارتے تھے، گردن پہ، ان سے کہا پکڑ کے لاؤ اور اس کو آج میں نے مار دینا، تلوار تیار، اس نے کہا گدا چمڑے کا لے کے آؤ، تو چمڑے کا گدا بھی آ گیا، اس کو پتا چلا، وہ بھاگ گیا نوکر، اور وہ مانتا تھا چھٹے امام کو۔ اب وہ چلتا چلتا کیا مدینے آ گیا، آج کہتا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، یا میرا مالک مجھ سے خفا ہو گیا، میرے مولا دعا کریں، میرے مولا مجھے بچا لیں۔ تو وہ تو مجھے مارنے پہ تیار ہے۔ اس وقت غلام ہوتے تھے، لوگ خرید لیتے تھے، جو ایسے مرضی سے کہنا سارا دن دھوپ میں کھڑے رہو، دھوپ میں لوگ کھڑے رہتے تھے، اس لیے غلام ہوتے تھے۔ اس نے کہا مولا نے کہا جاؤ واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، اور جا کے کیا کہو، اپنے مالک سے کہو کہ میرے امام نے تجھے سلام بھیجا ہے، اور میرے امام نے کہا ہے میں نے تجھے زندگی کی ضمانت دے دی ہے۔ اس نے کہا ہاتھ جوڑ کے کہا مولا وہ تو شامی ہے، عقیدہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بڑا سخت ہے، ظالم ہے۔ امام نے کہا ہم نے کہا ہے نا جا کے اسے ہمارا سلام دو، اور جا کے کہو کہ ہم نے تجھے معاف کیا ہے، یا ہم نے تجھے زندگی کی ضمانت دے دی ہے۔ اب وہ بیچارہ ہے نا واپس چل پڑا مدینے سے شام کو۔ اچھا جو ہوتے تھے نا عرب والے بڑے ذہین ہوتے تھے، عرب والے جو تھے نا، اگر کہیں سے کوئی اونٹ گزرتا تھا نا تو وہ بیچارہ مینگنیاں کرتا تھا، ٹھیک ہے، مینگنیاں کرتا تھا۔ وہ عرب والے اتنے سمجھدار سے اسے دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ کس قبیلے کا اونٹ گزرا ہے اور کیسا ہے، نر ہے مادہ ہے، کتنے دن اس سے ہو گئے۔ اور ایک نے تو اتنا بتا دیا کہ ایک اونٹ ادھر سے گزرا ہے اور وہ ایک آنکھ سے اندھا بھی ہے۔ کسی نے کہا تجھے کیسے پتا، ابھی اونٹ گزر گیا؟ اس نے کہا میں نے غور سے دیکھا ہے، جیسے یہ درخت نہیں ہے کیسا میں نے دیکھا ہے، اس نے اونٹ نے درخت ایک طرف کے درخت کے پتے کھائے ہیں، دوسری طرف کے نہیں کھائے، مجھے لگتا ہے وہ ایک آنکھ سے اندھا ہے۔ اور جب وہ بندہ پیچھے گیا اس نے دیکھا واقعی اونٹ بھی گیا اور وہ اندھا بھی تھا۔ اتنے سمجھدار تھے، اور کیا کہتے ہوتے تھے، اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں، اور ساری دنیا کو کہتے تھے عجم میں نے گونگا، وہ کہتے تھے ہم بولنے والے ہیں باقی ساری گونگی ہے، اتنا پڑھے لکھے تھے۔ اب وہ جا رہے ہیں نا کہ مولا نے بھیج دیا ہے، مالک بڑا ظالم ہے، قتل کر دے گا، سوچ کے نا جیسی ایسے کر کے گزر رہا ہے نا صحرا میں، ایسے پاؤں، ادھر سے عرب ایک کھڑا تھا، یا جو فال دیکھتے ہیں نجومی تھا، یا قیافہ شناس تھا، چہرہ بشرا دیکھ کے بتا دیتا تھا۔ اس نے پاؤں دیکھے، اس نے کہا بندہ خدا ادھر آ، تیرے پاؤں لگتا ہے کسی مقتول کے قدم ہے، تو ابھی قتل ہو جائے گا۔ وہ تو اور ڈر گیا، ہاتھ دکھاؤ، لائنیں بتا رہی ہیں تو آج مارا جائے گا۔
گردن بتاؤ، اس نے کہا گردن بھی تیری قتل ہونے والوں کی ہے، مقتول کی گردن ہے. ساری نشانیاں اس نے بتا دی. پھر اس نے کہا اپنی زبان تو دکھاؤ. اس نے کہا زبان دکھائی نا. اس نے کہا تیری زبان پہ کوئی ایسا کلمہ ہے، لفظ ہیں اتنے طاقتور ہیں کہ اگر تو کسی پہاڑ کو کہے نا اپنی جگہ چھوڑ دے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے. اور اس کی زبان پہ کیا تھا؟ امام کا قول تھا. وہ اس نے کہا ہاں، انہوں نے کہا میرے امام نے کہا ہے جا کے اسے سلام کہنا اور کہنا میں نے تیری زندگی کی ضمانت دے دی ہے کہ تو نہیں مرے گا، تو شہید نہیں ہوگا. اس نے کہا جلدی جا کے بتا واقعی ایسا کوئی جملہ ہے تیری زبان پہ. وہ جلدی اب گیا. اب اس کو ڈاکٹروں نے بتایا، اس نے کہا کہ غلام آ گیا، آقا غلام آ گیا. اس نے کہا اچھا پکڑو جلدی کرو، باندھو اس کو. انہوں نے باندھ دیا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے، گدے پہ لٹا دیا. اس نے کہا تلوار لے کے آؤ، جلاد کو بلاؤ. اس نے کہا آقا انہوں نے مجھے باندھ دیا نا، اب مجھے خطرہ تو نہیں ہے نا، میں تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، میرے ذرا قریب تو آؤ، میری بات تو کان میں سن لو. اس نے کہا وہ بڑے اوترے ہوتے تھے، وہ کان میں بات سناتے ہوئے کان کاٹ لیتے تھے، چکی کاٹتے تھے، سارا کان ہی لے جاتے تھے اتنے وہ. اس نے کہا ابھی بات دیا مجھے، اب میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. خیر وہ قریب آیا. اس نے کہا میں یہاں سے بھاگ کے نا مدینہ چلا گیا تھا. نبی پاک کے نواسے ہیں نا امام جعفر سلام اللہ علیہ، فرمایا میں ان کے پاس چلا گیا. انہوں نے کہا ہے میں نے بتایا مولا مجھے میرا مالک مارنا چاہتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا میرا سلام کہنا اور اسے کہنا میں نے اس کی زندگی کی ضمانت دے دی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جیسے اس نے لفظ سنا تو کانپنا شروع ہو گیا، کھڑا ہو گیا تہذیب سے. ان کا سچ کہتا ہے نبی کے نواسے نے مجھے اسلام بھیجا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہاں. اس نے کہا جلدی سے اسے کھولو، اگر امام نے معاف کر دیا تو جواب میں نے معاف کر دیا. اور اس نے کہا صرف یہی نہیں ہے، یہ لو میرے خزانے کتنے ہیں جو اس کی چابیاں اس سے دے دو، آج سے ساری چابیاں اس کے پاس ہوا کریں. جسے امام نے ضمانت دے دی، معاف کر دیا. اور پھر اس نے کہا کہ آج سے یہ عام نہیں ہے، جا تجھے آزاد. اور اس نے اسے چابیاں دے دی. اس نے کہا کہ امام نے واقعی مجھے سلام کہا، نبی کے نواسے کا سلام کہہ دینا اور زندگی کی ضمانت. اس نے کہا میں نے بھی معاف کیا، خدا نے بھی معاف کیا. اس نے اسے معاف کر دیا. اس طرح جس کی زندگی کی ضمانت امام نے دی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کیا، وہ اس بندے نے بھی معاف کیا. اللہ تعالیٰ کے نبی کی یا ان کے وسیع کی حجت خدا کی اتنی طاقت ہوتی ہے. اسی امام پاک نے فرمایا تھا ہمیں جنت ملتی کیا ہوتا. اسی امام نے کہا تھا جب ان کی باری آئی نا، یہ امام ہوئے، انہوں نے کہا کہ میرے جد امام حسین علیہ السلام پہ جو روئے گا، ٹھیک ہے، اور اتنا رو دے گا بات سن کے کہ اس کی آنکھ میں پانی آ جائے، آنسو آ جائے، کتنا مکھی کا پر گیلا ہو جائے، مچھر کا پر گیلا ہو جائے، تو اس پہ جنت واجب ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ہمیں آس امید ہے اس امام کی. انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے جد بڑے مظلومیت سے قتل ہوئے، جو ان کو یاد کرے گا آنکھ میں آنسو آ جائے گا تو اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. تو یہ امام ہیں جنہوں نے یونیورسٹی بنائی. تقریباً 4000 کے قریب اسٹوڈنٹ ہوتے تھے اور 100 کے قریب علوم ہوتے تھے. تقریباً آج بھی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں 100 نہیں ہیں. جابر بن حیان کیمسٹری کا جو، وہ بھی انہی کا شاگرد ہے، امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی امام کی معرفت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں امام مہدی صلوات اللہ علیہ کے ظہور تک آقا مولا ان کا ظہور جلدی ہو اور ہم ان کی فوج میں شامل ہوں، سپاہ میں شامل ہوں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں امام کی معرفت. آپ لوگوں کا، بچوں کا بہت شکریہ.